السلام علیکم دوستوں، میں قائد حسین یونانی دواخانہ قدرکی سے آج میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اگر آپ اس چیز پر اگر عمل کریں تو بہت مشکل ہے کہ بیماری آپ کو قریب سے چھو کر بھی گزرے۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں تیزوق، انہی کا چند کتابیں بھی بہت مشہور زمانہ ہے، فارسی میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ القرابدین تیزوق، کتاب الحاوی، المغنی فی الطب، یہ بہت زبردست کتابیں ہیں، فارسی میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن طب کی دنیا میں بہت مایہ ناز کتابیں مانی جاتی ہیں، اور یہ اپنے آپ میں بہت قابل طبیب گزرے ہیں۔ یہ کسی بادشاہ کے پاس رہتے تھے، تو جب یہ کافی بوڑھے ہو گئے تو اس وقت تو بادشاہ نے ان کو بلایا، اور بادشاہ نے کہا کہ تیزوق، تم کافی بوڑھے ہو چکے ہو، اور من قریب ہو سکتا ہے کب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور تمہارے بعد تمہارے جیسا قابل طبیب ملنا جو ہے نا بہت مشکل ہے، تو ہمیں کچھ چند ہدایتیں ایسی کر جاؤ، یا کچھ باتیں ایسی بتا جاؤ جس سے ہمیں تمہارے بعد دوائیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تیزوق کہتے ہیں کہ آپ کو میں چند ہدایتیں اور کچھ چیزیں بتا جاتا ہوں، اگر آپ اس کا پرہیز کریں اور اس پر عمل کریں تو بہت مشکل ہے کہ موت کے علاوہ آپ کو کوئی بیماری قریب سے چھوئے۔ تیزوق بتاتا ہے کہ معدے میں کھانا ہونے کے باوجود آپ کھانا نہ کھائیں، یعنی کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ اس وقت کھانا کھا لیا اور ابھی بھوک نہیں لگ رہی، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ بیچ میں کھاتے رہتے ہیں، یا بھوک کے بغیر اگر کھا لیتے ہیں تو وہ بیماریوں کی جڑ بنتا ہے۔ کھانا تبھی کھانا چاہیے جب کہ آپ کو شدید بھوک لگنے لگے اور آپ کو یہ لگے کہ اب اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، تب آپ اگر کھانا کھائیں گے تو بیماریاں آپ کو دور تک نہیں ہوگی۔ دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ جو چیز دانتوں سے نہ چبے وہ آپ نہ کھائیں، کیونکہ جو چیز دانتوں سے نہیں چبتی وہ معدہ بھی ان کو نہیں چبا پاتا، تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ کھانا کھانے کے کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد پانی، کھانا کھانے کے بعد جو لوگ فوراً پانی پی لیتے ہیں تو وہ بدہضمی کا شکار بنتے ہیں، اور بدہضمی کے بعد تیزابیت، کھانا سڑنا، یورک ایسڈ، درد، طرح طرح کی بیماری بنتی ہے، اور بدہضمی جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے تک آپ پانی نہ پئیں، ہمیشہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چوتھی چیز، ہر دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ حمام ضرور کرنا چاہیے، نہانا ضرور چاہیے، کیونکہ حمام جو ہے نا ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے جہاں تک دوائیوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز انہوں نے بتائی کہ آپ ایسی چیزیں ہمیشہ استعمال کریں جو خون منترا کرے، جس سے جو چیزیں خون بنائیں وہ چیز استعمال کریں، کیونکہ خون جو ہے نا روح کا نگہبان ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ ہر سال آپ ایک بار جو ہے نا قے اور ایک بار مسل ضرور لیا کریں۔ قے اور مسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قے ایک بار الٹی ضرور کیا کریں، وومٹنگ ضرور کیا کریں، چاہے اس کے لیے کچھ ادویات لینا پڑے یا آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ایک بار کوئی بھی دستاور چیز جس سے آپ کو لوز موشن ہو وہ ضرور لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ معدے میں آپ کی جو گندگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور جو لوز موشن ہوتے ہیں اس سے آنتوں میں جمی ہوئی گندگی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور بیماریوں کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ سونے سے پہلے قضاء حاجت کر کے سوئیں، یعنی کہ ٹوائلٹ وغیرہ سے سب چیزوں سے فارغ ہو کے آپ سوئیں، اس کو رکھ کے جو ہے نا نہیں سونا چاہیے جسم کے اندر، کیونکہ یہ ٹاکسن ہوتے ہیں، ٹاکسن باہر نکل جائیں تو جسم جو ہے نا بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ تیسرا انہوں نے بتایا اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کثرت مجامعت، یعنی کہ انٹر کورس سے آپ جتنا پرہیز کریں گے اتنی آپ کی صحت لمبی رہے گی، لمبے وقت تک آپ جوان رہیں گے، بیماریاں کم ہوں گی، بال بھی آپ کی اتنی جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ ایک چیز انہوں نے اور بھی بتائی کہ سن رسیدہ عورت سے آپ دور رہیں۔ سن رسیدہ کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، جو اپنے سے کافی بڑی ہو عمر میں، ان عورتوں سے آپ بچیں، کیونکہ یہ بھی نقصان دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہدایتیں ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرا جائے تو بیماری دور تک نہیں آتی، اور انسان جو ہے نا بہت وقت تک جو ہے نا وہ جوان رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اچھا یہ ساری چیزیں مجھے نانا جو ہے کبھی کبھی جب بیٹھے ہوتے تھے تو بتایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں مجھے یاد ہے کہ زیادہ تر نانا بتایا کرتے تھے، اور پھر میں نے ایک جگہ جب پڑھی کتاب میں تو یہ ساری چیزیں وہیں سے نکل کے آئیں، تو وہ بھی کبھی کبھی بتایا کرتے تھے جب میں بیٹھتا تھا ان کے پاس، تو مجھے یاد آتی ہے ان کی باتیں۔ آپ بھی ان چیزوں پر عمل کریے اور بیماریوں سے دور رہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔